ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں عظمت ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان ایمان، سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدۃ نساء العالمین، ماتم داران مظلوم کربلا، میرے محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اپنی جانب سے اور آپ لوگوں کی جانب سے و اپنی جانب سے ایام عزا کے جو غم کا مہینہ ہے، مظلوم کی یاد کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے، جو کربلا میں سانحہ ہوا اس سانحے کو یاد کر کے امام حسین پر اشک برسانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے مومن بھائی کو آپس میں پرسہ پیش کرنے کا مہینہ ہے. تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں امام مظلوم کربلا اور ان کے انصار و اقربا یعنی 72 شہداء جو کربلا کے ہیں ان کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیں. اور جو مومنین پچھلے برس آپ کے ساتھ تھے یا اس سے پہلے گزشتہ برس آپ کے ساتھ تھے، جو عزا کے فرش میں شرکت کیا کرتے تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، جو مجلسوں میں رہا کرتے تھے، جو آپ اس وقت اکیلے ہیں، یعنی اب وہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے. چونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ جنہیں ہم بہت عزیز ترین سمجھتے تھے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس دور میں ہمارے بہت سے عزیز ترین لوگ چلے گئے. بہت سے ایسے افراد جو ذمہ دار مانے جاتے تھے، بہت سے ایسے لوگ کہ جو بڑھ چڑھ کے فرش عزا پر آتے تھے اور حصہ لیا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. آپ ہیں. ذکر مولا سننے کے لیے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اور شہزادی عالمیان کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں گے، پرسہ پیش کریں گے. عزیزان ایمان، وہ ہے نہیں، لیکن جب بھی عزا کا چاند نمودار ہوگا، جب بھی محرم میں عزا کا فرش بچھایا جائے گا، جب بھی آپ حسین کی تعزیہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو آپ کی آنکھیں انہیں نہیں دیکھیں گی، لیکن وہ آپ کو دیکھیں گے، اور وہ بھی وہیں بیٹھیں گے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یعنی عزا کے فرش پر. ان کی روحیں آیا کرتی ہیں، وہ آئیں گی اور آپ کو دیکھیں گی. عزاداری سید الشہداء میں صرف آپ ہی شرکت نہیں کرتے، بلکہ جو افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ افراد بھی عزا کے فرش پر آتے ہیں اور ذکر مولا سنتے ہیں، تو وہ ان کے لیے توشہ آخرت کا ذریعہ بنتا ہے. جو ذکر ہے، یہ ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا شفا ہے ہر مومن کے لیے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے وہ دنیا میں نہ ہو، چاہے ہمارے درمیان ہو یا ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا ہو. عزیزان ایمان، ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں عزائے سید الشہداء برپا کرنے کے لیے، غم مظلوم منانے کے لیے. اور آپ نے اعلان سماعت کیا کہ اس عزا خانے میں، عزا خانہ ابو الفضل عباس میں، یعنی جسے عام طور سے عرف عامہ میں مردان والا عزا خانہ جانا جاتا ہے، آپ اس عزا خانے میں جمع ہوئے ہیں. اعلان آپ نے سماعت کیا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا،
یہاں مجلسوں کا سلسلہ ہے اور مجلس کس عنوان سے؟ امام علی مقام کا ذکر ہونا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت بیان ہونا ہے، ہمیں قرآن سے کچھ درس سیکھنا ہے۔ ہم اس عزا کے فرش پر اس یونیورسٹی میں آل محمد کے مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اعلان سماعت کیا کہ یہاں محرم میں عزاداری کے عنوان سے، فرش عزا کے عنوان سے مکتب امام حسین میں ذکر اہل بیت اطہار بیان کیا جائے گا۔ مجلس سید الشہداء کا آپ نے اعلان سماعت کیا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے عزا خانے سجا دیے جاتے ہیں، عزا خانے کھول دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی عزادار ہیں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، بھائی میرے نوجوان، میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عزیزان ایمان، شہزادی عالمیان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام انہیں دعاؤں سے نوازتی ہیں کہ جو عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے ہیں، جو عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے اعلان سماعت کیا کس کا؟ مجلس کا۔ مجلس کس کی ہے؟ امام علی مقام کی، امام مظلوم کربلا کی۔ تو آپ لوگوں نے جیسے ہی اعلان سماعت کیا، آپ لوگ کھینچے چلے آئے کدھر؟ عزا خانے کی طرف، عزا کے فرش کی طرف۔ مجلس سید الشہداء میں آپ کو یہ اعلان لے آیا مجلس کا۔ عزاداری برپا کرنے کے لیے ہم نے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، عزا خانے سجا دیے، تیاریاں کرنے لگے۔ ہمارے خون میں جو محبت اہل بیت رواں ہے، ہماری رگوں میں جو محبت اہل بیت رواں ہے، یہ جوش مارنے لگی، ہمارا دل دھڑکنے لگا، ہمارے دلوں میں امام علی مقام کی محبت جوش مارنے لگی کہ جو سمندر ہے محبت کا، اب ہمارا دل ملول ہو گیا، ہمارا دل میں نرم ہو گیا۔ سال ہا سال ہم اپنے غم میں مبتلا رہے۔ دیکھیے عجیب کیفیت ہوتی ہے شیعان حیدر کرار کی، جتنے بھی چاہنے والے بیٹھے ہیں مولا کے عزادار ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے شیعان حیدر کرار کی کہ اپنا غم بھول جاتا ہے۔ یعنی جوان بیٹا مرتا ہے تو حسین کے جوان کو یاد کرتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ، جوان بیٹا مرتا ہے تو حسین کے جوان کو یاد کرتا ہے۔ کوئی کمسن بچہ مرتا ہے تو حسین کے اصغر کو یاد کرتا ہے۔ کوئی بزرگ مرتا ہے تو خود امام مظلوم کو یاد کرتا ہے۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غم دنیا کے غم سے علیحدہ ہے، دنیا کے غم سے الگ ہے۔ بھائی دنیا کا غم ہمیں کمزور بناتا ہے، دنیا کا غم ہمیں ناتواں بناتا ہے، دنیا کا غم ہمیں نڈھال بناتا ہے، دنیا کا غم ہمیں کمزور کرتا ہے۔ ہم اپنے عزیزوں اقربا کی موت پر غموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں، غموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمیں سہارا نہیں ملتا ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، عجب معجزہ ہے اس غم کا، عجب معجزہ ہے کربلا والوں کے غم کا کہ جتنا بھی غم بیان کیا جاتا ہے، اس غم کے صدقے میں ہمارا تمام غم دور ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی یہ غم امام مظلوم کا معجزہ ہے کہ جتنا بھی اس غم کو بیان کیا جاتا ہے، ہمارے دل کو حوصلہ ملتا ہے، ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ آپ نے اعلان سماعت کیا کیا کہ مجلس ہے اس عزا خانے میں۔ مجلس کس کی ہے؟ امام علی مقام کی، امام مظلوم کربلا کی۔ اب جیسے ہی آپ نے اعلان سماعت کیا کہ مجلس سید الشہداء ہے، تو آپ کے ذہن میں لفظ مجلس سن کے ایک ذات ابھر کے آئی جسے ذات حسین کہا جاتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ، ایک ذات ابھر کے آئی کہ جسے ذات حسین کہا جاتا ہے۔ بھائی ہمارے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو معلوم ہے، گھر کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو معلوم ہے کہ اس مجلس کے فرش پر، اس عزا کے فرش پر، اس منبر سے، اس عزا خانے میں صرف اور صرف ذکر حسین ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں قرآن کی بات ہوگی، اہل بیت اطہار کی بات ہوگی، اس میں آدم کا بھی ذکر ہوگا، اس میں نوح کا بھی تذکرہ ہوگا، اس میں ابراہیم کا بھی تذکرہ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اعلان سماعت کیا، بھائی بڑی توجہ، جیسے ہی آپ نے اعلان سماعت کیا تو آپ کے ذہن میں ایک ذات ابھری کہ جسے ذات حسین کہا جاتا ہے،
جسے ذات حسین کہا جاتا ہے. بھائی وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ادھر اعلان مجلس کا ہوا, آپ کے ذہن میں ذات حسین آئی. بھائی آپ کے ذہن میں ذات حسین آئی, جبکہ سب کو معلوم ہے یہاں حق کے بارے میں بتایا جائے گا, باطل کے بارے میں بتایا جائے گا, توحید کے بارے میں بتایا جائے گا, عدل کے بارے میں بتایا جائے گا, نبوت کے بارے میں بتایا جائے گا, امامت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا, قیامت کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. یہاں صرف آقا ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں آدم کا بھی ذکر ہوگا, یہاں نوح کا بھی ذکر ہوگا, یہاں ابراہیم کا بھی ذکر ہوگا, یہاں اسماعیل کا بھی ذکر ہوگا, یہاں عیسیٰ کا بھی ذکر ہوگا, یہاں تمام انبیاء کا تذکرہ ہوگا, یہاں حق و باطل کا تذکرہ ہوگا, یہاں مظلوم کے بارے میں بتایا جائے گا, یہاں ظالم کے بارے میں بتایا جائے گا, یہاں قاتل کے بارے میں بتایا جائے گا, یہاں مقتول کے بارے میں بتایا جائے گا. لیکن اعلان ہوا تو آپ کے ذہن میں ایک ذات آئی کہ جسے ذات حسین کہا جاتا ہے. بھائی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ بھائی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ تنہا حسین ہی وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ تو لٹا دیا لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا. صلوات بڑے عظمت آل محمد پر. یا علی سلامت رہے کہ جس نے سب کچھ تو لٹا دیا اپنا دین اسلام کے لیے, لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا. اپنا سب کچھ لٹایا اور تمام شریعتیں بچا لی. یعنی آدم کی شریعت اگر زندہ ہے تو حسین سے ہے, نوح کی شریعت اگر زندہ ہے تو حسین سے ہے, ابراہیم کی شریعت اگر زندہ ہے تو حسین سے ہے, موسیٰ کی شریعت اگر زندہ ہے تو حسین سے ہے. آج ہم حق اور باطل میں اگر تمیز کر پا رہے ہیں تو حسین کی بدولت. آج اگر ہم رشتوں کی پاکیزگی کا تقدس برقرار رکھے ہوئے ہیں تو یہ حسین کی دین ہے. آج اگر ہم اپنے بھائی کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں تو یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. آج اگر ہم حلال اور حرام میں فرق محسوس کر رہے ہیں تو یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, بھائی حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے, حق کا راستہ کہاں ہے, باطل کا راستہ کہاں ہے, کون حق والے ہیں, کون باطل والے ہیں. اب عزیزان ایمان یہاں یہ مکتب امام علی مقام ہے, یہ مکتب ہے, یہ مکتب ہے عزیزان ایمان کس کا, امام مظلوم کربلا کا. یہاں کس کی بات ہوتی ہے, یہاں علم کی بات ہوتی ہے, یہاں توحید کی بات ہوتی ہے, یہاں عقل کی بات ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ مجھ سے آواز ملاتے رہے, میں اگر بدھ کہوں تو آپ بدھ سمجھے, جمعہ نہ سمجھیں. اب عزیزان ایمان آپ آواز ملاتے رہیں گے, مجھے سمجھ میں آتا رہے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اب عزیزان ایمان یہ مکتب امام علی مقام ہے, یہاں توحید کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یہاں علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یہاں حق کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یہاں باطل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ مکتب حسین ہے عزیزان ایمان. یہ مکتب حسین کردار کو سنوارنے کے لیے ہے. انسان اگر گنہگار ہے اور وہ اگر آنا چاہے اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے تو حر بننے کے لیے اور حر بنانے کے لیے حسین بیٹھے ہیں. حسین کا بیان جاری ہے. یعنی حسین صرف اور صرف کربلا کے لیے امام مظلوم نے قربانی نہیں پیش کی ہے, بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے امام مظلوم کی قربانی کا اثر باقی رہے گا کہ جو امام حسین کے راستے پر رہے گا اسے دنیا علیہ السلام کہہ کر سلام کرے گی اور حر بنا دے گی. کہ جو کل تک یزید کے لشکر میں تھا لیکن جب اسے معرفت حسین ہوئی تو امام علی مقام کی خدمت میں آیا, اور تنہا نہیں آیا بلکہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لایا, اپنے غلام کو بھی ساتھ لایا, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا. بھائی یہ مکتب حسین ہے, یہاں فکروں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہ مکتب حسین ہے, یہاں حق اور باطل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. عزیزو امام علی مقام کے مکتب میں آنے سے پہلے ایک اور مکتب ہے کہ جس میں ہم تعلیم اور تربیت پاتے ہیں. وہ مکتب کون سا ہے؟ وہ مکتب ہے والدین کی آگوش. بھائی بڑی توجہ, وہ مکتب ہے ماں کی آگوش. اب ماں اگر چاہے
تو اپنے بچے کو صحیح تربیت دے کر آزادار بنا دے. بڑی توجہ, زندہ باد, سلامت رہے. ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو صحیح تربیت دے کر آزادار بنا دے. ماں اگر پڑھی لکھی ہوا کرتی ہے تو بیٹا خمینی جیسا ہوتا ہے. بڑی توجہ. ماں اگر پڑھی لکھی ہو تو بیٹا خمینی جیسا ہوتا ہے, اور ماں اگر جاہل ہو تو بیٹا پڑھ لکھ کر بھی ابو جہل ہوتا ہے. صلوات بڑے عظمت آل محمد پر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اس مکتب میں, یعنی جو مکتب ہے وہ ہے ماں کی آگوش. ماں کی آگوش ہمیں انسان بناتی ہے, یعنی تربیت. اور جہاں تربیت صحیح ہوگی وہاں عزاداری کیسے کی جاتی ہے, عزاداری کا کیا تقدس ہے, وہ برقرار رہے گا. آج عزاداری کو لوگوں نے اپنے گھر کی جاگیر بنا رکھا ہے. بھائی بڑی توجہ, شاید بات گرا ہو لیکن بات سچ یہی ہے, اور الحق مر, حق کڑوا ہوتا ہے. آج لوگوں نے عزاداری کو اپنی جاگیر بنا رکھی ہے کہ عزاداری بھائی ہم کر رہے ہیں, اور کمپٹیشن, ایک دوسرے میں کمپٹیشن, مقابلہ, تنازع. کیا بھائی اس نے 10 روپے کا تبرک بانٹا ہے تو میں 20 کا بانٹوں گا. بھائی دیکھیے, مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو. مجلس کا مطلب یہ ہے, عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو. بھائی ہم اگر عزا کے فرش پر آئے ہیں, مکتب حسین میں آئے ہیں, تو یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں, کچھ لے کر جائیں. اور یہ تبرک عزیزان ایمان, جو مجلس کے بعد تبرک ہوتا ہے وہ جسمانی تبرک ہے, لیکن یہاں جو بیٹھ کر آپ حاصل کرتے ہیں یہ روحانی تبرک ہے. یہ روحانی تبرک ہے. عزیزو, صرف اور صرف کالا لباس پہن لینے کا نام محرم نہیں ہے. صرف اور صرف ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن لینے کا نام محرم نہیں ہے. صرف اور صرف یا حسین کہہ کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگا لینے کا نام عزاداری نہیں ہے. محرم نام ہے لباس بدلنے کا نہیں, بلکہ محرم نام ہے کردار بدلنے کا. صلوات بڑے عظمت آل محمد. سلامت رہیں, سلامت رہیں آپ حضرات, زندہ باد. سلامت رہیں. آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل کرے, آپ کی پاکیزہ سماعتوں پر خدا رحمت نازل کرے, اور اس ذکر کے صدقے میں جتنے بھی مومنین اور جتنے بھی نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان کی تمام نیک دلی حاجت کو خدا قبول فرمائے. عزیزو, محرم ہمیں ایک تہذیب سکھاتی ہے. محرم نام ہے ایک تحریک کا. صرف کالا لباس پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, صرف لباس بدلنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل گواہی دے, کہ ہم اور ہمارا عمل ظاہر کرے. اب دنیا کا مکتب, اب یہیں سے جڑیے گا, دنیا کا مکتب کیا ہے اور امام علی مقام کا مکتب کیا ہے. بھائی مکتب امام حسین میں ہم حق سیکھتے ہیں, ہم تہذیب سیکھتے ہیں. یہ ایک تحریک ہے جو نہ کل بند ہوئی تھی, نہ آج بند ہوئی ہے, نہ کل بند ہوگی. ہر دور میں عزاداری امام سید الشہداء ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی. بھائی بڑی سے بڑی طاقتیں عزاداری کو ختم کرنے کے لیے آئیں, لیکن واصل جہنم ہو گئی. عزاداری برقرار رہی کیوں؟ اس کی علت, اس کا سبب یہ ہے کہ شہزادی زینب نے وعدہ کیا ہے کہ یہ عزاداری قیامت تک رہے گی, حسین کا ذکر قیامت تک رہے گا. اور یزید کے دربار میں شہزادی نے یہی جملہ کہا تھا کہ یزید تو ہمارے ذکر کو روک نہ پائے گا. بھائی یہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. اور اس کی پیشن گوئی حدیث کی روشنی میں سنیں. پیشن گوئی کیا ہے؟ رسول, ابھی دیکھیے امام علی مقام کی ولادت ہوئی, یعنی امام حسین مظلوم کی, اور جب ولادت ہوئی ہے تو امام مظلوم کو سب جانتے ہیں, اور ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں بھی یہ روایتیں موجود ہیں. اور ہمارے اہل سنت برادران پنجتن پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, محفل میلاد کرتے ہیں, اور اس میں اکثر و بیشتر امام علی مقام کی جب ولادت کا روز ہوتا ہے تو یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے
کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو رسول خدا نے اپنی آغوش میں امام حسین کو لیا، اور لینے کے بعد میں پہلے تو مسکرائے اور اس کے بعد امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب نے یہ وجہ لکھی ہے کہ کیوں آنسو آئے، اس لیے کہ کربلا کا منظر نگاہوں میں آ گیا، امام کی آنکھوں میں مطلب رسول کی آنکھوں میں کربلا کا منظر آ گیا سب نے۔ اب عزیزان ایمان، اب اہل تشیع یعنی ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کچھ چھوٹے بھائیوں کے یہاں الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادی نے سوال کر لیا کہ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا، میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تو رسول کی حدیث ہے ولادت کے وقت پیشن گو، یہ دیکھیے عزاداری، آج عزاداری کو اور عزاداری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ سازش ہے کہ تاکہ یہاں ہماری جو مرجعیت ہے، یہ مرجعیت علماء اکرام، علماء حق، خدا ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ یہ جو علماء حق ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہے شیعت کے اوپر، اگر یہ نہ ہو تو شیعت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جائے۔ یہ مرجعیت ہے اور ولایت علی ہے، عزاداری سید الشہداء ہے کہ جو تسبیح کے دانے کی طرح ہمیں ایک جگہ باندھے ہوئے ہے، ہمیں ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیے ہوئے ہے۔ یہ مرجعیت کی کوشش ہے کہ شیعہ اور اہل سنت یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے اوپر ان کا احترام ضروری ہے۔ ہمارا مذہب کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہتا، اور جہاں کسی کو برا کہا جائے وہاں دین نہیں ہوا کرتا، جہاں کسی کو برا کہا جائے۔ عزیزوں، آج دشمن طاقت یہ سمجھ رہی ہے کہ شیعت کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کہنے والے، بھائی ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بھائی ان کا اللہ جو ہے وہی ہمارا اللہ ہے، جو ان کی کتاب ہے وہی ہماری کتاب ہے۔ بھائی قرآن تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، شریعت محمدی ایک ہے۔ وہی شریعت تو بدلی نہیں ہے، لیکن قوانین، مسئلے، مسائل کچھ بدلے ہوئے ہیں، لیکن بھائی انسان وہ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں، وہ بھی کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مرجعیت دیکھیے ایک پلیٹ فارم پر اتحاد کا پیغام دے رہی ہے، کیا کہ اتحاد بین المسلمین ہو، اتحاد بین المسلمین ہو، اتحاد بین المسلمین ہو۔ پتہ ہے مرجعیت یہ کیوں کر رہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہو، اتحاد بین المسلمین ہو؟ اس لیے کہ مرجعیت کے ذہن و دماغ میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب امام علی مقام کربلا معلیٰ کے لیے مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو مزار رسول کی طرف اپنا رخ کر کے ایک جملہ کہا امام علی مقام نے کہ اے نانا گواہ رہنا، میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اے نانا تیری امت کی اصلاح کے لیے۔ بھائی بڑی توجہ، آپ نے غور نہیں کیا، بھائی میں مدینے کو الوداع کہہ رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ بھائی جملہ ذہن میں رہے، تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ بھائی جہاں اصلاح ہو جایا کرتی ہے وہاں نفس پاک ہو جایا کرتے ہیں، جہاں اصلاح ہو جایا کرتی ہے وہاں صحیح اور غلط میں تمیز آ جایا کرتی ہے، جہاں اصلاح ہو جایا کرتی ہے بھائی کوئی نہیں جانتا کہ غسل کا کیا طریقہ ہے، ہم نے اصلاح کر دی، بھائی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہمارے علماء اکرام نے آپ کو بتا دیا، اصلاح کر دی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں مدینے سے اس لیے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ مرجعیت کیا کہہ رہی ہے؟ اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین۔ ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا رہا ہے؟ یہ راستہ حسینیت کا راستہ ہے۔ مرجعیت جانتی ہے کہ جب اتحاد بین المسلمین ہو جائے گا تو نہ کوئی شیعہ رہے گا نہ کوئی سنی رہے گا، بس ایک فرقہ ہوگا، یعنی دو فرقے ہوں گے، ایک فرقے کو یزیدی کہا جائے گا، ایک فرقے کو حسینی کہا جائے گا۔ صلوات بڑے عظمت آل محمد۔
یعنی جہاں اتحاد ہو گیا، جہاں یونٹی قائم ہو گئی، جہاں اصلاح ہو گئی، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہے گا، وہاں سب ایک ہوں گے اور پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم ہوگا، پوری دنیا حسین کو پہچانے گی۔ تو یہ مکتب کیا ہے؟ مکتب امام حسین ہے کہ جو حق کا پیغام دے رہا ہے۔ آج دشمن چونکہ وہ مشن کو سمجھ رہا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کیونکہ عزاداری بہت بڑی طاقت کا نام ہے، عزاداری بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ آج ایران سے امریکہ کیوں ڈر رہا ہے؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس عزاداری کی طاقت ہے، اس کے پاس اہل بیت کی طاقت ہے، اس کے پاس مرجعیت کی طاقت ہے، اس کے پاس روحانیت کی طاقت ہے۔ اس لیے امریکہ ڈر رہا ہے، کس سے؟ ایران سے۔ اب عزیزان ایمان، دنیا سمجھ رہی ہے کہ پوری شیعت میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ولایت علی اور عزاداری، اور اس کے بعد مرجعیت۔ یہ آپس میں ان طاقتوں کو خراب کیا جائے۔ اب موسم کو خراب کیسے کیا جا رہا ہے؟ غلط گائیڈ لائن کے ذریعے سے، تاکہ یہ آپس میں شیعہ اور سنی اختلاف پیدا کر لیں۔ کیا کہ بھائی یہاں تبرہ کیا جاتا ہے۔ بھائی تبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ برے کو برا کہنا، بھائی جو برا ہوگا اسے برا کہا جائے گا۔ بھائی برات کا مطلب ہوتا ہے دوری، بھائی کسی بھی نقصان دہ چیز سے ہم دور رہتے ہیں۔ بھائی آپ کو معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، اگر ہم اسے پی لیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی اور جان کا بچانا واجب ہے، تو بھائی آپ ان سے دور رہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبرہ ہے۔ اب اسے غلط تشکیل دی گئی ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں، اعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ گاؤں کا ود کرتے ہیں، گاؤں کشی کرتے ہیں۔ اب عزاداری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عزاداری ایک بہت بڑا بیس ہے، ایک بہت بڑا پیلر ہے، بنیاد ہے کہ جس میں شریعت محمدی دائم اور قائم ہے، ایک بہت بڑا پیلر ہے۔ اب لوگ اسے یعنی عزاداری کا جب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپس میں درار ڈالنے کی کوشش ہے، اختلاف ڈالنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا اسرائیل حکومت، آل سعود، امریکہ، یہ سب مل کے انہوں نے کوشش کی کہ ہم حکومت کو لالچ دیں اور ایک ایسی گائیڈ لائن تیار کروائیں کہ جس میں آپسی اختلافات ہوں۔ نہیں تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں، سب پڑھے لکھے افراد موجود ہیں جتنے بھی ہیں یہاں، سب پڑھے لکھے ہیں اور سب سمجھدار ہیں، صاحب فہم ہیں، سب جانتے ہیں اور سب محبت والے ہیں، سب امن و امان کا پیغام پسند کرتے ہیں، سب یونٹی کے ساتھ رہنا جانتے ہیں۔ بھائی آپ کو اپنے گاؤں میں رہنا ہے، بھائی ان کے ساتھ رہنا ہے، وہ بھی ان کو بھی رہنا ہے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے، بھائی سب کو ایک جگہ رہنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ رہنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بھائی آپ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ عزا کا فرش ہے عزیزان ایمان۔ یہاں توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، علم کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اور عزیزان ایمان، یہاں جو عزاداری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اگر یہ پامال ہو گیا یعنی ہمارا جو یہ عزاداری کرنے کا طریقہ ہے، یعنی جو ہم یا حسین کہتے ہیں، ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ جو ہم غم مناتے ہیں، یہ عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں، الگ الگ طریقوں سے، کہیں تاشوں کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، کہیں آگ کے شعلوں کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، کہیں زنجیر کے ساتھ عزاداری ہوتی ہے، کہیں نوحہ خوانی کے ذریعے سے عزاداری ہوتی ہے، کہیں مرثیہ خوانی کے ذریعے سے عزاداری ہوتی ہے۔ بھائی اپنا اپنا طریقہ ہے اور تمام مرجع نے اپنے اپنے طریقے سے فتویٰ دیا ہے کہ بھائی آپ جس طرح سے چاہیں عزاداری برپا کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب اس مسئلے میں خاموش ہیں، یعنی جو خون کا ماتم کیا جاتا ہے، آپ دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اور جن کی بھی چاہیں تقلید اس مسئلے میں کر سکتے ہیں۔ یعنی عزاداری سید الشہداء میں کہیں سے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ یہ شیعت کی طاقت ہے۔ لہٰذا اب اس شیعت کی طاقت کو دشمن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے خراب کیا جائے تاکہ ان کے فرقے کے اوپر انگلی اٹھے، لوگ انہیں برا سمجھیں، لوگ انہیں ٹیررسٹ سمجھیں، لوگ انہیں دہشت گرد سمجھیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ اس قوم کو لاوارث سمجھ رہے ہیں اور ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے۔ بھائی جب تک امام زمانہ ہے تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم امام زمانہ کی دعاؤں کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہیں گے اور عزاداری سید الشہداء اسی شان و شوکت کے ساتھ ہوتی رہے گی جیسے ہوتی رہے گی، اسی طرح سے ہوگی۔ عزیزان ایمان، یہ مکتب حسین ہے۔ اب یہاں عزیزان ایمان دنیا کے مکتب میں اور امام علی مقام کے مکتب میں
دیکھیے فرق کیا ہے. دنیا کے مکتب چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, آپ کسی ادارے میں جائیں گے, کسی یونیورسٹی میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا, کیا بھائی کیا پڑھنا چاہتے ہو, کیا پڑھ کے آئے ہو, کس ادارے سے آئے ہو, کس کلاس میں ایڈمیشن چاہتے ہو. بھائی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ ایڈمیشن کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں, بھائی پڑھے لکھے افراد موجود ہیں, نوجوان اسٹوڈنٹ موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ آپ اگر کسی دوسرے کالج میں جائیں پڑھنے کے لیے تو آپ سے کیا سوال ہوگا کہ آپ کس جگہ پڑھے, آپ کے پاس ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے, مارک شیٹ ہے یا نہیں ہے, رزلٹ ہے یا نہیں ہے, اسکالرشپ, جو بھی آپ کے پاس میں ڈاکومنٹس ہیں, جو بھی کاغذات ہیں مدرسے کے, ادارے کے, یونیورسٹی کے, کالج کے, آپ سے طلب کیے جائیں گے, مانگے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ آپ کے بارے میں پتہ کر سکیں کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے, آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں, آپ کی عقل کتنی ہے, آپ کے پاس علم کتنا ہے, آپ کی کتنی صلاحیت ہے کہ آپ کا کس کلاس میں ایڈمیشن ہو سکے. اب آپ کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو وہاں کے جو استاد ہوں گے, وہاں کے جو ٹیچرز ہوں گے, جو پرنسپل ہوگا, وہ آپ کا ایگزام لے گا, آپ کا امتحان لے گا, طرح طرح کے سوالات پوچھے گا. بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے, ہر ادارے میں ہوتا ہے, ہر مکتب میں ہوتا ہے, ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے. آپ ایڈمیشن کے لیے کسی بھی ادارے میں جائیں تو آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے ایڈمیشن کے لیے. لیکن حسین کا مکتب, حسین کی یونیورسٹی, حسین کا کالج, حسین کا مدرسہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ یہاں کسی بھی مذہب و ملت کے فرد کے آنے والے سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو, کس مذہب سے آئے ہو, کس مسلک سے آئے ہو, کس دھرم سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا کیا نظریہ ہے. بھائی یہاں کوئی کچھ نہیں کہتا, یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا حسینی ہے یا یزیدی ہے. حسینی ہے تو بھی آئے, یزیدی ہے اگر حر کی طرح کردار سنوارنا چاہتا ہے تو آ جائے. حسین بلا رہے ہیں مقدر سنوارنے کے لیے. حسین کا دربار کل بھی کھلا تھا, آج بھی کھلا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. بھائی یہ حسین کا مکتب ہے, یہاں کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. یہ ہر مذہب و ملت کے لیے درسگاہ انسانیت کا نام ہے. عزاداری درسگاہ انسانیت ہے. عزاداری درسگاہ انسانیت یعنی انسانیت کا پیغام دے رہی ہے. کوئی بھی مذہب و ملت کا انسان یہاں آ سکتا ہے. یعنی ہر قوم کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے. صرف ہمارے لیے قربانی نہیں دی ہے, صرف نماز کے لیے قربانی نہیں دی ہے, پھر صرف روزے کے لیے قربانی نہیں دی ہے, پوری انسانیت کے لیے اور انسانیت کی اصلاح کے لیے قربانی دی ہے, بقائے شریعت کے لیے قربانی دی ہے. لیکن عزیزان ایمان, امام حسین کو لوگ جانتے تھے, پہچانتے نہ تھے. امام حسین کو لوگ جانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے, معرفت نہیں رکھتے تھے. اور مولائے کائنات کا بغض تھا دلوں میں, علی ابن ابی طالب کا بغض تھا دلوں میں, کہ جس کی وجہ سے کربلا کا سانحہ نمودار ہوا, کربلا برپا ہوئی. عزیزوں, ایسی زمانے نے کروٹ لی کہ جس کے گھروں میں قرآن نے پرورش پائی ہو, شریعت محمدی پل رہی ہو, جس کے گھر میں فرشتے آ کر جھولا جھولاتے ہوں, خدمتیں کرتے ہوں, اسی دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ جاتے ہیں. جس کے دروازے پر پیغمبر تعمر سلام کرتے ہوں, اس کے دروازے پر امت بعد رسول اتنی بدل جاتی ہے کہ ان کی عظمت کو بھول جاتی ہے. جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے, اس دروازے پر آ کر امت آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو جاتی ہے. عزیزان ایمان, امام مظلوم کربلا کی عظمت کو لوگوں نے پہچانا نہیں کہ ان کی عظمت کیا تھی, ان کی منزلت کیا تھی, ان کا پیغام کیا تھا. عزیزوں, جب امام کے خلاف امت ہو گئی, مدینے میں لوگ بہت کم ایسے افراد تھے کہ جو جانتے تھے امام کو اور پہچانتے بھی تھے. بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جو جانتے تھے اور پہچانتے تھے, اور زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو صرف اور صرف بظاہر کہنے کے لیے زبان پر لا الہ الا اللہ کہتے تھے, زبان سے محمد الرسول اللہ کہتے تھے, زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہ تھے. اگر پہچانتے ہوتے تو امام مظلوم کو کبھی اپنا وطن کے جہاں بچپن گزرا ہے, جہاں
امام کا بچپن گزرا ہے جو مدینہ ہے اور جہاں ماں کا مزار ہے، جہاں نانا کا مزار ہے، اسے کبھی الوداع نہ کہتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، امام مظلوم اتنا مظلوم امام ہے کہ امت اس امام سے کہ جس کے یہاں قرآن پل رہا ہو، شریعت محمدی پل رہی ہو، کہ جہاں سے تمام احکامات الہی نشر ہوتے ہوں، اس کے لیے لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو یزید کی بیعت کر لے۔ بھائی زمانہ کیسا ہے، یعنی لوگوں کا ذہن ایسا تبدیل کیا گیا، ایسا بدلا گیا کہ امام کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، امام کو کوئی کبھی مجبور نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، مولا مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، کیا کہہ کے؟ اے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے نانا تیرا حسین وعدہ طفلی ادا کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہے، عراق کی طرف جا رہا ہے، نہ لوٹنے کے ارادے سے۔ عزیزان ایمان، مولا یہاں سے کہاں گئے؟ مکے گئے۔ مکے میں 4.5 مہینہ امام نے قیام کیا ہے، وہاں نماز پڑھائی ہے، امام رہے ہیں، لیکن امام کی باتوں کا اثر کسی کے اوپر نہ ہوا، امام کی معرفت نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا عزیزان ایمان کی امام اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے ہیں، لیکن لوگ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہیں، اور امام کعبہ چھوڑ رہا ہے۔ عزیزان ایمان، مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینے کے لوگ گریہ اوزاری کر رہے ہیں، امام کے حق کو لوگ نہیں پہچان رہے ہیں، امام کی معرفت نہیں ہے، امام کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نانا کے مزار کی طرف رک کر کے کہا، نانا اب تیرا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا حسین جا رہا ہے دین کی حفاظت کے لیے، اے نانا اب میں جا رہا ہوں نہ پلٹنے کے ارادے سے، ارے میں جنگل کی زمین کو آباد کروں گا اور وہیں اپنے خون کی قربانی دوں گا، اپنے گود کے پالوں کی قربانی دوں گا، دین محمدی کو دلاسا دے رہے ہیں حسین۔ عزیزان ایمان، نانا کے مزار پر پہنچے ہیں، پورا مدینہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے، تاریخ نے یہ مضمون لکھا ہے کہ پورا مدینہ سوگوار تھا۔ امام مظلوم جب مدینے سے نکل رہے تھے تو پورے مدینے میں شور و شرابہ تھا، ایسا گریہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہر گھر میں کوئی جوان کی موت ہوئی ہو، ہر گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، گریہ اوزاری بلند تھی۔ عزیزان ایمان، ایک طرف فاطمہ صغریٰ تھی کہ جو اپنے بابا سے منتوں پر یاد کر رہی تھی، اے بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے، لیکن امام اپنی لاڈلی بیٹی کو، ارے اپنی بیمار بیٹی صغریٰ کو منع کر رہے ہیں، اے میری بیٹی میں تجھے کربلا نہیں لے جاؤں گا، میں تجھے عراق نہیں لے جاؤں گا، اے بیٹی یہ حکم مشیت ہے کہ تجھے مدینے میں رہنا ہوگا۔ عزیزان ایمان، امام مظلوم نے آقا عباس سے کہا، عباس ذرا چاہنے والوں کی فہرست تیار کرو کہ جو ہمارے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوں گے۔ عزیزان ایمان، سب کی فہرست میں سب کے نام تھے کہ جس کا امام بتا رہے تھے، بھائی سب کا نام لکھا گیا لیکن شہزادی زینب کا نام نہ لکھا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے بھائی غیور بھائی عباس سے وہ نوشتہ لیا کہ جس میں جانے والوں کے نام تھے، اسما تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا، تڑپ گئی، میرا نام اس میں نہیں ہے، میرا حسین مدینہ چھوڑے اور زینب مدینے میں رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ زینب ایک پل کے لیے بھائی سے جدا نہیں رہ سکتی ہے، اسی لیے زینب کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، آپ کی ان آوازوں پر خدا رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ امام عالی مقام نے کہا کہ پہلے تم اپنے شوہر سے اجازت لے لو، دیکھیں یہ شریعت محمدی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ مسئلہ قائم کر رہے ہیں، امام وقت کا امام ہے، کائنات کا امام ہے، اگر امام نام لکھ دیتے بغیر اجازت تو کوئی بات نہ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ امام کو سب کے نفس کے اوپر اس سے زیادہ حق حاصل ہے،
چونکہ کائنات کا امام ہے نا امام مظلوم، امام چاہتے تو یہ نہ کہتے کہ تم عبداللہ کی اجازت لے کر آؤ، بلکہ امام بتا رہے ہیں کہ بہن چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، اس کا بھائی چاہے کسی بھی عہدے پر ہو، چاہے وہ خود امام کی ہی بہن کیوں نہ ہو، لیکن شادی کے بعد میں جو بیوی کے اوپر حق ہوا کرتا ہے وہ اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے۔ اب اپنے شوہر کی اجازت سے بیوی چاہے وہ کتنی بھی بڑے مسلک کی مالکہ ہو، وہ اپنے شوہر کی اجازت سے جائے گی۔ یہ شریعت قائم کر رہے ہیں امام علی مقام۔ ایسے موقع پر عزیزوں مولا نے کہا عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ۔ عبداللہ علیل تھے عزیزوں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب حجرے میں گئی، اپنے گھر کے اندر بیت الشرف میں داخل ہوئی۔ عزیزوں معمول یہ تھا عبداللہ کا کہ جب بھی شہزادی زینب گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو احترام کے لیے جناب عبداللہ کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کے لیے جناب عبداللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسی حالت ہے کہ بستر علالت سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ عزیزوں شہزادی زینب آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، آنسوؤں کا قطرہ لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، لب کپ کپا رہے ہیں، ہونٹوں پر کپ کپاہٹ ہے، ہاتھوں میں لرزہ ہے۔ آج سے پہلے زینب کا دل کبھی اتنا بے قرار نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ کے پائیتی بیٹھ گئی، پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے زینب کی بے قراری کو محسوس کیا، کہا زینب آج کیوں بے قرار ہو؟ کہا عبداللہ ارے تمہیں خبر بھی ہے میرا ماجایا مدینہ چھوڑ رہا ہے، آج مدینہ اجڑ رہا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں حسین کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے نہ رہ پاؤں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے شہزادی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، آپ اتنا مغموم کیوں ہوتی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوئیے، ارے جب آپ کا عقد ہو رہا تھا تو عقد میں حق کے مہر میں اور یہ بات کہی گئی تھی آپ کے بابا سے، آپ کے بابا نے یہ مجھ سے معاہدہ لیا تھا کہ جب بھی کبھی زینب حسین کے ساتھ عازم سفر ہو تو کبھی بھی روکنا نہیں بلکہ زینب کو حسین کے ساتھ بھیج دینا۔ عزیزو عبداللہ نے کہا کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ آپ حسین مظلوم کے ساتھ جائیں گی، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اے شہزادی ارے ننھے ننھے بچوں کو آپ ہماری جانب سے حسین کے اوپر صدقہ کر دینا تاکہ آپ کا بھائی سلامت رہے، آپ کا حسین سلامت رہے۔ عزیزان ایمان امام مظلوم کربلا تاریخ گواہ ہے کہ اب نانا کے مزار پر گریہ کر چکے، نانا کے مزار کو الوداع کہہ رہے ہیں، بھائی کے مزار پر پہنچے ہیں، بھائی کے مزار کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ اب تاریخ نے عجب انداز سے جملہ لکھا ہے کہ ماں کے مزار پر امام مظلوم اس طرح سے پہنچے ہیں کہ جیسے کوئی 6 مہینے کا بچہ ارے گھٹنیوں چلتا ہو، ماں کی لحد پر پہنچے، آواز دی اے اماں اب آپ کا حسین پلٹ کر نہ آئے گا۔ عزیزان ایمان تاریخ گواہ ہے کہ حسین کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، ارے قبر زہرا لرزنے لگی، آواز آئی اے حسین تو کیا سمجھتا ہے کہ تو مدینہ چھوڑے گا تو میں قبر میں چین سے رہوں گی؟ ارے کربلا تو بعد میں پہنچے گا، پہلے میں پہنچوں گی اور اپنے بالوں سے تیرا مقتل صاف کروں گی۔ ارے جب گھوڑے کی زین سے تو گرے گا تو میں آواز دوں گی آجا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل صاف کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جتنے بھی مومنین اور مومنات اس مجلس کو سماعت کر رہی ہیں اور جتنے بھی مومنین اس عزا کے فرش پر تشریف فرما ہیں ان کی تمام نیک دلی حاجت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جو مومنین اس عزا کے فرش پر اپنی اپنی حاجتیں رکھتے ہیں پروردگار ان کی تمام نیک دلی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جو مومنین اس عزا کے فرش پر ہیں اگر بیمار حال ہیں تو انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ
ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمیں کربلا کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی نوجوان یہاں تشریف فرما ہے انہیں سیرت آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جانوں مالوں عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، علماء ذوی احترام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ روح دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔